بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا، انا ہے جی، انا جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، پلس نا، نا ہے ہم، انا بے شک ہم نے، انزلنا ہم نے نازل کی، التورات تورات کے آخری حرف کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہ نصب ہے، مفعول ہے انزلنا فعل کا۔ بے شک ہم نے اتاری ہے تورات، ہم ہی نے تو اتاری ہے تورات۔ اگر آج ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے کہا ہے، تو تورات بھی اللہ ہی نے اتاری تھی۔ فیہا اس میں، یہ ہو ہوتا ہے مذکر کے لیے، ہا ہوتا ہے مؤنث کے لیے، التورات غالباً مؤنث ہے اس لیے اس میں یہ آیا۔ قرآن کے ساتھ اگر آئے گا تو فی ہی آئے گا، یا صرف کتاب آئے گا تب بھی فی ہی آئے گا، لا ریب فی ہی جہاں ذالک الکتاب آتا ہے۔ تو اس میں ہے ہدن ہدایت، و نور اور نور۔ اس میں بھی دیکھنا چاہیے یہ جو ہدن کے اوپر دو زبر ہیں، یہ ایکچولی سٹرکچر ہوتا ہی یہی ہے، اس کا سٹرکچر یہی ہوتا ہے، ہدن ہر حال میں ہدن ہی رہے گا، چاہے رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو، اس لیے اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ ویسے یہاں یہ رفع کے اندر ہے کہ ہم نے تورات اتاری جس کے اندر ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ یہ تورات کا مقام ہے، اللہ کی کتاب کی قدر و قیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتارا۔ تو مثلاً تورات اس لیے نہیں اتاری گئی کہ اس کو اوپر کر کے اور نیچے سے دلہا دلہن کو گزارا جائے، یا کوئی فوت ہو جائے تو تورات پڑھ لی جائے تاکہ ان کو اصالِ ثواب پہنچی جائے، مطلب کوئی پہنچا لے اگر کوئی یہودی تورات پڑھ کے تو چلو ہم وہ نہیں، اس پہ اعتراض نہیں، بٹ پرپس کیا ہے؟ پرپس یہ ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے نبیوں علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کی طرف، اس میں ہدایت ہے سیدھے رستے کی۔ اور معاشرے میں جو ظلم ہے، جو اندھیرا ہے، جو شیطان کا پھیلایا ہوا اندھیرا ہے، جو انسان کی خواہش نفس کی وجہ سے جو تاریکی ہے، اس تاریکی کو ختم کر کے اس کی جگہ روشنی آتی ہے جب آپ اللہ کی کتاب کو فالو کرتے ہیں اور اصل اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یحکم بہ النبیون، اس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے، حکم لگاتے تھے نبی، الذین اسلموا، وہ نبی جو اسلام لائے، جو مسلمان ہوئے، مسلم ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ یعنی اللہ کے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ سب سے پہلے فرما بردار تھے، اس کے بعد ان کی قوم کو کہا جاتا تھا کہ فرما بردار بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ایون آج بھی جو یہودی علماء ہیں انہوں نے اپنے لیے رخصتیں رکھی ہوئی ہیں دین کے اندر، وہ خود فرما بردار نہیں ہے، لوگوں کو تو بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ سورہ بقرہ میں یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر ایک پر اپلیکیبل ہے کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے بارے میں بھول جاتے ہو۔ تو جو اللہ کے نبی تھے وہاں ایسا نہیں تھا، وہ نبی خود فرما بردار تھے اور وہ اس کی روشنی میں اس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ کن کے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، یعنی جو یہود کی پبلک تھی اس کے لیے جو بھی فیصلہ کیا جاتا تھا، کیونکہ اب یہ سارا جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے یہ سزاؤں کا، اور معاشرے کے اندر اگر کوئی جرائم ہے، جیسے پیچھے چور کا ذکر گزرا، اس سے پہلے محاربہ کا ذکر گزرا، فساد کا ذکر گزرا، تو جو بھی فیصلے کیے جاتے تھے وہ اس کی روشنی میں کرتے تھے۔ جو ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا تھا کہ یہ تورات میں جب ان کے پاس حکم موجود ہیں، پھر یہ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلے کے لیے، اور جب آپ کا فیصلہ تورات کے مطابق ہوتا ہے پھر کیسے عجیب لوگ ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو جو پہلے نبی گزرے ڈیفینیٹلی نبیوں نے خیر کرنا ہی تھا، اس کے علاوہ وربانیون والاحبار، اور ربانی اور احبار بھی اس کے ذریعے ہی فیصلے کرتے تھے۔
ربانی کا ویسے مطلب ہے رب والے، اللہ والے، یہ عبرانی سے ہی عربی میں یہ ویسے اپیرنٹلی لفظ آیا. آج کل وہ اس کو ربی کہتے ہیں. تو ربانی یا ربی یعنی ان کے آپ سمجھ لیں علماء. اور احبار جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں زیادہ وہ ہے، یہ بھی ہے تو عالم دین ہی، اس کو آپ فقہا کہہ سکتے ہیں. انہیں ایک کا ترجمہ علماء کر دیں، ایک کا فقہا کر دیں. جنرلی اس طرح کا ترجمہ ہے. یہ حبرا یحبرو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیکوریٹ کرنا، کسی چیز کا اپنے اثار چھوڑ جانا. تو جو بڑا عالم دین ہوتا ہے وہ اپنے علم کے اثرات چھوڑ جاتا ہے، اس کو پھر ان کے لیے جو لفظ ہے نا وہ خبر کا استعمال ہوتا ہے، اور جس کی جمع ہے اخبار. تو جو پہلے گزرے علماء فقہا ایک زمانے میں، وہ بھی نبیوں کی طرح فیصلے اس کی روشنی میں کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ بما، اس وجہ سے کہ استحفظو میں بنیادی طور پر حفظ یحفظو کا مطلب ہو گیا کسی چیز کو بچانا، ضائع ہونے سے بچانا. حفظ یحفظو، اور اس پہ جب بنے گا الف سین تے لگائیں گے، باب استفعال لگائیں گے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چاہنا. تو کسی چیز کی حفاظت چاہنا. استحفظ، اس نے کسی چیز کی حفاظت چاہی. اور استحفظ یہ اسپیسیفائز ہو گیا کسی سے کسی چیز کی حفاظت چاہا جانا، کسی کو امین بنانا، محافظ بنانا. تو کیونکہ وہ محافظ بنائے گئے، امین بنائے گئے من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس کے اوپر گواہ تھے. یعنی کتاب الہی کا اصل مقصد تو یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ جو بھی زندگی کے معاملات ہوں، جہاں پہ بھی کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو، کانٹرڈکشن ہو، اختلاف ہو، اس کے اندر فیصلے کا ذریعہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کیا جائے. اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک تبرک کے طور پہ بس رکھ کے چھوڑ دی جائے، اسے صرف برکت حاصل کی جائے، جو اگرچہ اللہ کی ہر کتاب میں برکت موجود ہے، مگر وہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ اس کو بس تلاوت کر لی جائے بغیر سمجھے، مرد بخشوانے کے لیے استعمال کیا جائے، شادی بیاہ کی رسموں میں اس کو یوز کر لیا جائے، اور زندگی کے معاملات سے اس کو تعلق نہ ہو، اور الٹا جو قوانین بنائے جائیں اور جو فیصلے کیے جائیں وہ اس کے خلاف کی جائے. تو اس کا تو مطلب ہے پھر آپ اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہی نہیں. یہ تو ایک مذاق ہے کہ آپ مانیں یہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. ہمیں بھی سوچنا چاہیے، جو ہماری ایک واسٹ میجورٹی ہے، کہ ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کہیں نیچے نہ ہو جائے، کہیں اس کو کمر نہ ہو جائے، کوئی فلاں مسئلہ نہ ہو جائے، مرنے مارنے پہ تلائیں گے اگر کوئی ہمیں لگے کہ قرآن کے ساتھ کوئی بے ادبی ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پیغام بھیجے ہمیں. اچھا جی، اللہ نے کیا پیغام بھیجا وہ تو ہمیں پتہ نہیں، نہ ہمیں پتہ ہے، نہ ہمیں جاننے میں کوئی دلچسپی ہے. تو پھر اگر ہم اتنے ہی کم عقل ہیں، اتنا ہی ہمارا شعور ہے کہ ہمیں یہ دلچسپی ہی نہیں کہ ہم مان بھی رہے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمارے لیے پیغام بھیجا، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور ہم اس کو کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر تو جانور بہتر ہیں، کیونکہ جانوروں کے پاس تو شعور نہیں ہوتا، اور وہ اگر مثلا قرآن پر غور نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ان کے پاس تو شعور نہیں ہے، ان کو تو جتنا شعور ہے اس حساب سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہمیں جو شعور بخشا گیا اور اس کے باوجود ہم اللہ کی کتاب پر غور نہ کریں، اس کو کھول کر نہ دیکھیں، یہ بنیادی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، جو جانوروں سے اس کا فرق ہے، یہ اس کے خلاف ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهِيدًا. بے شک ہم نے ہی تورات اتاری ہے جس کے اندر ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے ذریعے، اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے نبی جو فرما بردار تھے یہودیوں کے لیے، اور علماء اور فقہا بھی، کیونکہ وہ بنائے گئے امین اللہ کی کتاب کے، اور وہ اس کے
گواہ ٹھہرائے گئے اور وہ اس کتاب پر گواہ تھے. فلا تخشوا الناس، یعنی ویسے تو ہوتا ہے تخشو، مت ڈرو، اور کیونکہ آگے الناس آ گیا تو اب آپ نے واو پر جزم تھی. اب یہاں پر جب جزم کو آپ جوڑیں گے تو پھر آپ عام طور پہ تو جزم کو جوڑنے کے لیے زیر لگاتے ہیں، بٹ یہاں زیر سوٹ نہیں کرے گی تو یہاں پیش لگا کے جوڑا جاتا ہے، تو فلا تخشوا الناس ہو جاتا ہے. تو مت ڈرو لوگوں سے، یعنی اگر ان کو بنایا گیا تھا تو آج کے جو یہودی ہیں انہیں بھی بنایا گیا ہے اللہ کی کتاب کے اوپر امین اور گواہ. تو جس کو اللہ کی کتاب پر گواہ بنایا جائے ایز اے نیشن، تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ بندوں سے نہ ڈرے. بخشونی، بخشونی یعنی اخشو، اخشو ہو گیا تم سب ڈرو، اور آگے تھا یہ مجھ سے. تو جب یہ کو جوڑتے ہیں تو جوڑنے کے لیے بیچ میں ایک نون لگا دیتے ہیں، کیونکہ ایک شوئی تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو یہ ہو جاتا ہے ایک شونی، اور پھر بعض اوقات وہ یہ چھوٹی ہو کر ایک زیر میں کنورٹ ہو جاتی. تو اور ڈرو مجھ سے، تو جس کو اللہ کی کتاب پہ گواہ بنایا گیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ صرف اور صرف خدا سے ڈرے. انسانوں کا ڈر جو ہے اپنے سینے سے نکال دے. اگر لوگوں سے ڈرو گے تو پھر اللہ کی کتاب کے اوپر گواہ کیسے ٹھہرو گے؟ پھر لوگوں کو کیسے اس کی طرف بلاؤ گے؟ کیسے اس کی حفاظت کرو گے؟ اس کی امین کیسے بنو گے؟ اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اگلی آیتوں میں آئے گا بھی کہ پہلے یہودی جو تھے وہ گواہ تھے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے گواہ ٹھہرایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں اب امت وسط بنا دیا گیا ہے. جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو اس چیز کا سمبل تھا کہ اب تم تمام انسانیت کے اوپر گواہ ہو. پہلے یہودی گواہ تھے، پہلے قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا اس وقت تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، اور پھر مدینہ میں تشریف لانے کے کچھ عرصے کے بعد خانہ کعبہ کا جو قبلہ بنایا گیا تو اس کی سمبولک امپورٹنس یہ بتائی گئی. تو لوگوں سے مت ڈرو، تو ایک تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری کیا ہے؟ ولا تشترو، اور مت، شرا یشری اور اشترا کا مطلب ہوتا ہے سودا کرنا، خریدنا، بیچنا، کسی چیز کو ترجیح دینا. جب بھی آپ ڈیل کرتے ہیں تو ایکچولی اگر آپ خاص طور پہ اس زمانے میں چلے جائیں جب کرنسی ہوتی ہی نہیں تھی، تو سودے میں آپ ایک چیز بیچتے ہیں اور ایک خریدتے ہیں، دونوں بیک وقت ہو رہی ہوتی ہیں. تو پھر اس کا ترجمہ آپ کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، یعنی بیچنے کا لفظ لگا دیں یا خریدنے کا لگا دیں. تو ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، اور مت مول دو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے عوض، یا مت مول لو میری آیتوں کا تھوڑی قیمت. میری احکام کو، میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو، اس کتاب کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت مت کرنا. اس کے لیے فتوی مت دینا کہ کوئی ٹیمپرری فائدہ حاصل ہو جائے، کوئی سائل خوش ہو جائے، کوئی ویسے ہی انسانی ہمدردی پیدا ہو جائے اور کسی کو ایسے فتوے دے دیں جس میں پھر وہ آپ کے گھر کا چولہا بھی چلنا شروع ہو جائے اور آپ کو کوئی قیمت مل جائے اس کے بدلے تھوڑی سی. اور ثمن قلیلا کا مطلب ہے تھوڑی قیمت. اس سے یہ مراد obviously نہیں ہے کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ دینا، یہ تو اس عمل کے گھنونے پن کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی آیتیں اگر بیچ دو، اس کے جواب میں سونے کے پہاڑ بھی لے لو، تو وہ ایک حقیر قیمت ہے. کہاں کتاب الہی، کہاں دنیا کا تمام مال و متاع. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں. یعنی یہ اولائکہ آیا تو یہ یا وہ، پھر ہم دوبارہ آیا، اس سے ایمفیسس ہے. پھر یہی تو لوگ ہیں جو کافر ہیں، پھر تو یہ لوگ پکے پکے کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں. مطلب یہ کہ جن کو تمام دنیا کے انسانوں پر گواہ بنا دیا گیا. کس چیز کا گواہ بنایا گیا؟ اگر ہمیں آج گواہ بنایا گیا ہے، پہلے یہودی گواہ تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کے گواہ ہے نا، کہ ہم نے
گواہی دینی ہے قیامت والے دن جا کے کہ یہ ہم نے پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. جو یکون رسول علیکم شہیدہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گواہی دے گئے کہ یا اللہ میں نے اپنی امت تک پیغام پہنچا دیا، ان کو پیغام مل گیا. اب بھی اگر انہوں نے غلط اعمال کیے ہیں تو یہ ہم جہنم کے حقدار ہیں، پھر تو ان کا رائٹ ڈیسٹینیشن ہے جہنم کے پیغام، تو ان کو مکمل طور پہ مل گیا. تو یہی گواہی ہم نے آگے. اچھا ہم گواہی کیسے لوگوں کو دیں گے اگر ہم خود اس کے مطابق فیصلہ نہ کر رہے ہوں؟ تو اگر کوئی ہندو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس پہ تو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ وہ پکا کافر ہے یا نہیں، لیکن وہ امت جس کو اللہ کی کتاب ملی ہو، جو اس کو مانتی ہو، اس کا اعلان کرتی ہو، اور پھر وہ اپنے فیصلے اس کے مطابق نہ کرے، تو وہ تو پھر پکے پکے کافر ہیں. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. بس مت ڈرو لوگوں سے اور ڈرو مجھ سے، اور مت معاوضہ لو تھوڑا میری آیتوں کا، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھ دیا ان پر، ہم نے فرض کر دیا ان پر، فیہا اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس. انا کا مطلب ہوتا ہے کہ، یہ ان اور انا دونوں کا مطلب ہوتا ہے کہ، کو 98% ٹائم یہی مطلب نکل سکتا ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ان لگ نہیں سکتا، بالکل جیسے اذان میں آتا ہے نا اشہد اللہ الہ، وہ ال ہے ان اور لا، تو لا الہ کا تو ان لگ گیا، اشہد اللہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ نہیں. اور دوسرے فکرے میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو وہاں پہ ان لگ نہیں سکتا، اشہد ان محمدن پڑھا نہیں جا سکتا، تو اس کو اشہد ان کرتے. اسی طرح یہاں پہ ان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ان ہوتا تو بھئی ان نفسہ بن جاتا. تو جنرلی یہ ہوتا ہے کہ ان اور انا اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ جہاں سوٹ کرتا ہوں انا آ جاتا ہے ورنہ ان ہی آتا ہے. تو ہم نے ان پر فرض کر دیا اس میں کہ النفس بالنفس، یہ انا کا بعد جو پھر آتا ہے اسم، یہ اس کو نسب دیتا ہے کہ جان جان کے بدلے، والعین بالعین، اور آنکھ آنکھ کے بدلے. ہم اردو محاورے میں الٹا بولتے ہیں، ہم بولتے ہیں جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. عربی محاورے میں ایکچولی بدلے والا لفظ نیکسٹ پورشن میں آتا ہے، تو بہرحال محاورہ ترجمہ کریں گے تو ذرا مجھ صحیح ہوگا. والانف بالانف، اور ناک ناک کے بدلے، والاذون بالاذن، اور کان کان کے بدلے، والسن بالسن، اور دانت دانت کے بدلے، والجروح قصاص. جروح جرح یجرح کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا، تو اردو میں پھر یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجروح، مجروح زخمی ہوتا ہے، جارے جو زخم لگاتا ہے، تو جرحن ہو گیا زخم، جروح اس کی جمع. اور زخموں کا بھی قصاص قصاص ہے، یعنی یہ تورات کا قانون ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ اگر قتل کرے گا، جو ہم اسلام کا قانون بھی پیچھے پڑا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ جان کے بدلے تو جان ہے، اور دوسرے اس میں دیت کی بھی آپشن تھی. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ. یعنی وہاں حکم یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ تمہارے پر قصاص فرض کر دیا مقتولین کے معاملے میں. تو اگر کوئی غلام قتل کرے گا تو وہ غلام قتل ہوگا، کوئی آزاد قتل کرے گا تو آزاد قتل ہوگا، کوئی عورت قتل کرے گی تو عورت قتل ہوگی. سوائے یہ کہ کوئی اگر معاف کر دیتا ہے، کسی کو معاف کر دیا جاتا ہے اپنے بھائی کی طرف سے، تو پھر وہ اس کو ادائیگی کرے اچھے طریقے سے. تو قصاص کے اندر قتل کر دینا یا دیت لے دینا دونوں شامل ہیں. قانون اوورال قصاص کا. اسی طرح جو بھی زخم لگائے جائیں گے، جان کے بدلے جان تو یہ آ گئی، یہودیوں کا بھی یہی قانون ہے اور ہمارا بھی یہی ہے، اور باقی میں بھی یہی ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، بلکہ جو آنکھ کے بدلے آنکھ ہے فار انسٹنس،
تو اس میں پھر رول یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو، ایک ایگزامپل ہے، دھکا دیا اور اس کی بینائی کمزور ہو گئی، تو اب اس شخص کو اتنا ہی دھکا دیا جائے کہ اس کی بینائی اتنی ہی کمزور ہو، تو اس میں ایکچولی قاضی فیصلہ کرے گا کہ جی دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، یا اس میں دیت ہی امپلیمنٹ ہوگی. بٹ جنرل آپشن ورثاء کی ہوگی، یا اگر زخم ہے تو آدمی کی اپنی ہوگی کہ اس نے جسمانی طور پر بدلہ لینا ہے یا مالی طور پر بدلہ لینا ہے. قطبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. اور ہم نے فرض کر دیا ان پر اس میں، یعنی تورات میں، کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا قصاص ہے. فامن، پھر جس نے، پھر جو، تصدق، صدقہ کر دے، یعنی جو معاف کر دے، بھی اس کو، اگر کسی کو زخم آیا ہے اور اس نے معاف کر دیا، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے. اب اس معاف کرنے میں کوئی مالی معاوضہ شامل ہو سکتا ہے، اور مالی معاوضے کے بغیر بھی بالکل صدقہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی معاف کر دے گا تو پھر جس نے جرم کیا ہوگا اس کا پھر یہی کفارہ ہو جائے گا، پھر اس کو سزا دینی ضروری نہیں ہوگی. بعض سچویشن ایسی ہوں گی جس میں مثلا کوئی قتل ہو گیا اور اس کے وارث معاف بھی کر دیتے ہیں، تو عدالت فیصلہ کر سکتی ہے کہ نہیں، اس بندے کو پھر بھی معاف نہیں کیا جا سکتا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ورثاء قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے، تو اس کیس میں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر قاتل کو سزا دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو جرم کیا گیا ہے وہ جرم صرف ایک انسان کے خلاف نہ ہو، وہ معاشرے کے خلاف بھی ایک جرم ہو، اس میں فساد کا بھی عنصر شامل ہو. تو اس صورت میں بھی عدالت جو ہے وہ ورثاء کے معاف کرنے کے باوجود بھی سزا دے سکتی ہے. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وارثین کو کوئرس کیا گیا ہو، ان سے زبردستی کوئی فیصلہ لیا گیا ہو، تو اگر حکومت، عدالت، ریاست یہ سمجھتی ہے تو اس میں بھی انٹروین کر سکتی ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی نہ فیصلہ کرے اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق، یعنی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کرتے تو یہ انکار ہے، کیونکہ کافر کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنے والا، اور یہ ظلم ہے. ظلم کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، کسی کا حق ادا نہ کرنا، حق تلفی کرنا. تو جب اللہ کی کتاب پر لوگ عمل نہیں کرتے، اس کے قانون کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی حق تلف کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کی بھی حق تلفی کرتے ہیں، اور اپنی نفس کی بھی حق تلفی کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ بھی ظلم اٹھاتے ہیں. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. سو جس نے اس کو معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو نہیں فیصلہ کرتا اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق تو یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں، یا وہ یہی لوگ ہیں جو ظالم ٹھہریں گے. وقفینا، اور ہم نے بھیجا، علی آثارہم، آثار کہتے ہیں نقش قدم کو، جیسے آثار قدیمہ ہوتے ہیں جو پیچھے چیز رہ جاتی ہے، ان کے آثار پر، یعنی جو یہود کے انبیاء تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. ہم نے بھیجا ان کے نقش قدم پر بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. وہ بھی اسی مقصد کے ساتھ آئے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کیے جائیں. مصدقا لما بین یدیہ من التورات، وہ مصداق بن کر آئے اس کے لیے جو بین یدیہ، محاورہ ہوتا ہے ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، یہ جو پہلے سے موجود ہے، جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی. کیا چیز؟ من التورات، تورات جو پہلے سے موجود تورات کا مصداق بن کر آئے. مصداق بن کر آئے کیونکہ تورات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئیاں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو تورات سچ ثابت ہوئی، اس کو سچ کر دکھایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تورات اور انجیل کا مصداق بن کے آئے، انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا. حضور کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، قرآن کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں.
قرآن بھی تورات اور انجیل کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے اس کو دی، عطا کی، انجیل، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ تورات میں بھی ہدایت اور روشنی تھی، انجیل میں بھی ہدایت اور روشنی ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور انجیل بھی مصداق بن کے آئی، انجیل بھی پہلی کتابوں کے مطابق تھی، من التوراتی، تورات کی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی۔ بعض جو ہے نصیحت کو کہتے ہیں موعظہ، نصیحت۔ تو اس میں کوئی نئی شریعت بھی نہیں تھی انجیل میں بنیادی طور پہ، اس نے شریعت پرانی رکھی، لیکن اس میں جو یہودیوں نے بدعتیں ایڈ کر دی تھی ان کی تصحیح کر دی، اور اس میں جو اخلاقی پہلو تھا انجیل نے اس کو واضح کیا۔ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، خدا ترسوں کے لیے، وہ جن کے اندر خدا کا خوف ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے اندر خدا خوفی ہو، اور قرآن بھی یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ان کے لیے ہی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر یہ خواہش ہے کہ ہم بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے، تو ہم ایسے راستے پر چلیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرڈین کیا ہے، اس راستے پر نہ چلیں جس سے منع کیا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہم اللہ کی کتاب کو مطالعہ کریں، تو پھر اس کتاب سے ہدایت ملے گی۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، اگر اپنے کوئی موٹیوز ہیں، تو پھر ہدایت نہیں ملتی، پھر خدا کی کتاب سے بھی گمراہی مل جاتی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کتاب کے ذریعے وہ بہتوں کو گمراہی دیتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت ان کو ملے گی جن کا بیسک پرپز یہ ہے خدا کی ناراضگی سے بچنا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ، اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو، جو مصداق بن کے آئے اپنے سے پہلے موجود تورات کے، اور ہم نے عطا کی ان کو انجیل جس میں ہے ہدایت اور نور، اور جو مصداق ہے اپنے سے پہلے موجود تورات کی، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے خدا خوفی کرنے والوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ، یہ بیسیکلی ایکچولی تھا لی، چاہیے کہ، یحکم، تو وہ پھر واو جب آتا ہے تو یہ لام کی زیر نہیں پڑی جاتی، وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اہل الانجیلی، انجیل والے، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فیہ، اس میں، اب یہ انجیل جو ہے یہ مذکر ہے، تو یعنی انجیل میں اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کریں، یہ چاہیے انجیل والوں کو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یعنی جو بھی اللہ کی کتاب کو اگنور کر دے، اس کو توجہ ہی نہ دے، اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دے، اہمیت ہی نہ دے، یا اس کو پڑھ کر سمجھنے کے باوجود اس کے خلاف فیصلے کرے اور لوگوں سے کروائے، اور اس کو جو خلاف قوانین یا رواج یا جو بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر لوگوں سے ڈر جائے۔ خدا نے کہا اسراف نہ کرو، آپ کو زندگی میں ایسے معاملے آئے جہاں پہ اسراف کرنے کے لیے لوگوں نے فورس کیا کہ اچھا جی ہمارا کھایا تھا اب ہمیں نہیں کھلاؤ گے، تو آپ لوگوں سے ڈر گئے اور اللہ سے نہیں ڈرے۔ اگر خدا کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو یہی لوگ ہیں جو کافر بھی ہیں، جو ظالم بھی ہیں، جو فاسق بھی ہیں۔ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ کوئی کافر اور ظالم اور فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہے۔ کسی بھی امت سے کوئی ہو، خدا کا قانون سب کے لیے برابر ہے،
تورات والے اگر تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، انجیل والے انجیل کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہے، قرآن والے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، تو وہ سب یہی کہلائیں گے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں، اور واجب ہے انجیل والوں کے لیے کہ وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا اس میں، اور جو نہیں فیصلہ کریں گے اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اب مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف الکتابہ، کتاب، الکتاب یعنی کتاب الہی، دا بک، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو مصداق ہے، جو سچی ہے، ان کو بھی سچا کہتی ہے اور ان کو سچا کر دکھاتی ہے جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، من الکتابی، الکتاب جو کتاب الہی سے پہلے موجود ہے، یعنی مراد تورات بھی ہو سکتی ہے جو بنیادی طور پہ شریعت اگر کتاب کو اس معنوں میں لیں، جو اوورال اللہ کی اتاری ہوئی تمام کتابوں کے لیے لفظ الکتاب کمبائنڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے پہلے آنے والی آسمانی کتابوں کی بھی وہ مصداق ہے۔ وَمُحَيْمِنًا، مہیمن کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، جو بچے کو پرندہ جو ہے اپنی چوزوں کو جب اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے یا ان پہ سایہ کرتے ہوئے اڑ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مہیمن ہے، ان کی حفاظت کرنے والی ہے، یعنی کتاب الہی کی۔ مطلب کیا بنا کہ اہل کتاب نے تو اپنی کتابوں کے اندر تحریفات کر دی، ان کے مطلب چینج کر دیے، ان میں بدعتیں داخل کر دی، اپنی خواہشیں داخل کر دی، تو قرآن کیونکہ محفوظ ہے مکمل طور پر خود بھی، ایٹ لیسٹ ٹیکسٹ قرآن کا تو بالکل محفوظ ہے نا، اس کے انٹرپریٹیشن میں کوئی اختلاف کر رہا ہے تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اور صحیح انٹرپریٹیشن کوئی چھپا نہیں سکتا، تو اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے تمام علائشوں سے، تحریفات سے، آمیزشوں سے بالکل پاک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، تو اب وہ پرانی کتابوں کے لیے بھی ایک طرح سے محافظ ہے، کیونکہ ان کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے جو قرآن سے میچ نہیں کرتی تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی کہ یہ لوگوں نے بعد میں ایڈ کی ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان، اور آپ فیصلہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو آپ نے تو فیصلہ کرنا ہی تھا، بیسیکلی امت کو کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، صرف یہ نعرہ نہ لگاؤ کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، فیصلے کرو اپنے درمیان، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم، اور آپ مت پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اما، اما ہے جی ان پلس ما، ان جو ہے نا ذرا دور ہونے کے لیے، ہٹنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر، جا کا جو آ چکا آپ کے پاس، من الحق کی حق، تو آپ کے پاس جو حق آ گیا ہے، آپ اس سے ہٹ کر اس کے اگینسٹ فیصلہ مت کریں ان کے درمیان، چاہے آپ کے پاس یہودی کو فیصلے کے لیے آئے، چاہے منافقین آئے، چاہے جنرل مسلمان آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کے لیے یہی ہے کہ جو بھی معاملہ ہوگا، اپنا معاملہ ہو، کسی کا معاملہ ہو، اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور ہم نے اتاری تمہارے طرف کتاب حق کے ساتھ جو مصداق ہے اس سے پہلے کی کتابوں کی، آسمانی کتابوں کی، اور محافظ ہے ان کی، پس فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اللہ کے اتارے کے مطابق، اور مت پیروی کیجئے گا ان کی خواہشات کی، حق سے ہٹ کر جو آپ کے پاس آ چکا۔ اچھا آگے آ رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس کو ذرا سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ میں جہاں ذکر آیا تھا نا قبلہ کی تبدیلی کا، تو وہاں آیا تھا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا جس پر آپ پہلے تھے، یعنی بیت المقدس کی پیروی آپ کو کیوں کرنے دی؟ اوریجنلی تو قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے
ایکچولی خانہ کعبہ ہی تھا، اور یہودیوں نے جب اس کو بیت المقدس کو قبلہ کنورٹ کر دیا تو وہ ان کی اپنی ایک طرح سے ایڈیشن تھی، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے چلنے دیا. اور اس کی حکمت کیا تھی کہ ہم جان سکیں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مختلف، جس کو کہنا چاہیے احکام یا جو عبادت کے طریقے ہیں، سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، سب نے سجدہ کرنا ہے، سب امتوں کے اوپر روزہ فرض ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، لیکن کسی کے اوپر ہو سکتا ہے کسی اور مہینے میں روزہ ہو، ان کی تعداد فرق ہو، تو اس کے جو ظاہری رسوم ہیں، جو اس کی ظاہری شکل ہے، اس کے اندر فرق ہو سکتا ہے. ہماری نماز میں مثلا سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، مگر اس سے پہلے تو سورہ فاتحہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو جو بنیادی حقائق ہیں وہ تو سیم ہے، جو احکام ہے، جو فیصلہ کرنا ہے، جو اس کی روح ہے، وہ تو سیم ہے. بٹ ہماری قربانی کی شکل فرق ہو سکتی ہے، ہماری نماز کی فرق شکل ہو سکتی ہے، اور لوگوں کو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر سارے انبیاء کا یہ ذکر آ رہا ہے تو پھر کیوں فرق ہے. تو وہ ایک اس میں حکمت یہ ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں کہ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اللہ کے احکام پر عمل اللہ کی خاطر کرتے ہیں یا برادری کے تعصب میں کرتے ہیں. تو جب مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا تو پڑھتے تھے، حالانکہ ان کی مکہ والوں کے خاص طور سے اور باقی بھی جو بنی اسماعیل تھے ان کی افیلیشن تو کعبہ کے ساتھ تھی. خانہ کعبہ کو تو سارے عرب جو تھے وہی خانہ کعبہ کو ہی مقدس سمجھتے تھے، لیکن ادھر کو منہ کر کے تھا تو وہ کرتے رہے. اور جب چینج کر دیا گیا تو فوراً وہ چینج ہو گئے، انہوں نے حکم کو فالو کیا، عبادت کی ظاہری شکل کے اوپر فوکس نہیں تھا. اس سے اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتے ہیں اور کون ہے جو ایسی سچویشن میں الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. اور اس وقت کچھ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو مثلاً وہ یہودیوں کو جب خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنے کے لیے کہا گیا تو ان میں سے پھر جن کو مسئلہ ہوا وہ ظاہر ہو گئے. تو یہ بیسیکلی حکمت ہے مختلف امتوں کے لیے مختلف شریعت کے ہونے کی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے. بنیادی طور پر تو شریعت، طریقہ، شرع، منہاج یہ ملتے جلتے ہی ہیں. ان کا مطلب بیسیکلی راستہ ہوتا ہے. جیسے شارع نہیں ہوتی، یہ شارع عام نہیں ہے. تو شریعت اس قوانین کی پابندی کرنے کا جو راستہ، ضابطہ، اس کو کہا جاتا ہے. اور نہج ینہجو کا مطلب بھی ایکچولی راستے پر چلنا ہوتا ہے. تو منہاج چلنے کے ذریعے کو کہتے ہیں. یہ وہی جو اسم العلا ہوتا ہے نا، مفعال، اس کے وزن پہ ہے. تو جیسے میزان ہوتا ہے وزن کرنے کا طریقہ، تو منہاج ہے چلنے کا طریقہ یعنی راستہ. لیکن اب دو علیحدہ اس میں کر دیے گے. غالباً اس میں یوں ہوگا کہ کچھ ہمیں شریعت کے احکامات قرآن میں بتائے گئے ہیں اور کچھ شریعت کے احکامات قرآن میں نہیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے بتائے ہیں. تو ایک کے لیے ضابطے کا لفظ استعمال ہو گیا، ایک کے لیے طریقے کا لفظ استعمال ہو گیا. مے بی دیٹس دا کیس. بہرحال ہر ایک کے لیے ایک ضابطہ اور طریقہ مقرر کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بنا دیتا ایک ہی امت. وَلَكِنْ، اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، اس لیے کہ وہ آزمائے تم کو، فِيمَا آتَاكُمْ، اس میں جو اس نے تم کو بخشا. تو اصل مقصد ہے آزمائش، جو ہم نے سورہ بقرہ والی جو دوسرے سپارے کے شروع کی آیتیں ہیں اس کے اندر ڈسکس کی. تو اصل مقصد تو آزمانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جانے کہ کون جو ہے وہ خلوص کے ساتھ ناک کی سید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اور کس کو اس حکم کو فالو کرنے میں برادری کے رواج کی وجہ سے مشکل پیش آتی ہے. کہ آپ ایک دین کا عمل فالو کر رہے ہیں اور آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے کسی بھی چیز کو،
آپ جس بھی فرقے میں پیدا ہوئے ہیں، جس برادری کمیونٹی میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا ایک کام طریقہ ہے، تو آپ اس کو ہی دین سمجھتے ہیں. ظاہر ہے آپ دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں چچا ماموں سے ہی دین سیکھتے ہیں نا. چھوٹا بچہ 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال 12 سال یعنی کو قرآن پڑھ کے سمجھنا بھی چاہے تو ذرا ایک سرٹن ایج تک تو سمجھ نہیں سکتا نا، لیکن دین تو سیکھ جاتا ہے. اس کو نماز پڑھنی تو آتی ہوتی ہے، اسے روزہ رکھنے کا بھی پتہ ہوتا ہے، اس کو ساری چیزوں کا جو دین کے بنیادی احکامات ہیں معلوم ہوتا ہے. وہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اپنی کمیونٹی سے، اپنے ماحول سے، اپنی فیملی سے. اب جب بڑے ہو گئے آپ کو پتہ لگا کہ نہیں فلاں چیز کے اندر ہماری کمیونٹی کا جو رواج ہے وہ دین سے متصادم ہے، وہ دین کے مطابق نہیں ہے، یا اگر فلاں عالم نے فلاں آیت یا حدیث کی روشنی میں اگر کوئی حکم بیان کیا ہے تو وہ زیادہ کنونسنگ ہے، وہ زیادہ درست ہے، وہاں پھر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرتا ہے، اور کون تعصب میں عصبیت میں اپنی کمیونٹی کو فالو کرتا ہے. ہمارے یہاں سب کو پتا ہے کہ جی ولیمہ سنت ہے، ولیمہ کرنا چاہیے، سب کو ہوتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اب ایک لڑکا بڑا ہو گیا، اب وہ ولیمہ کرنے جا رہا ہے، اس کو پتا لگا کہ یہ والی ولیمے کی تو سنت ہے ہی نہیں. سنت تو وہ ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اگر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی تو پہلی تو بات یہ تھی کہ مثال کے طور پہ بارات تو خیر ہے ہی نہیں، جہیز بھی نہیں ہے. یہ اب چھوٹے بچے کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ گھر میں یہ شادی کا پارٹ ہے اور یہ دینی لحاظ سے بھی درست ہوگا، پتہ لگ گیا. اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ولیمہ آئیڈلی تو وہ ہونا چاہیے جس میں سم ہو غریبوں کو بھی کھانا کھلایا جائے. یقیناً آپ امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غریبوں کو بھی کھلانا اصل تو اسلام میں خوشی کے موقع پر بیسک وہ جو میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی خوشی ہو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں. تو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ بکرا ذبح کرتے ہیں یا بکری ذبح کرتے ہیں، 1 یا 2 جب عقیقہ کرتے ہیں تو خود بھی کھا سکتے ہیں، بالکل کھانے کی اجازت ہے، اور اس خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں جو آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ صحیح مناسب ایک سرٹن اماؤنٹ ڈیفینیٹلی غریبوں کو بھی دینی چاہیے، جو ہمارا قربانی کے متعلق بھی تو عید ہے، قربانی ہوتی ہے، خوشی کی بات ہے. جو چھوٹی عید ہوتی ہے اس کے اوپر بھی رمضان مکمل ہونے کے ہم خوشی مناتے ہیں، تو عید کی نماز پہ جانے سے پہلے غریبوں کو فطرانہ دیتے ہیں. تو اسلام میں خوشی کا کانسیپٹ یہ ہے. تو شادی پہ بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فیملی مکمل کرنے کی، اپنی ذات کو مکمل کرنے کی آپشن عطا کی ہے، تو خوشی منانی چاہیے اور اس خوشی میں ولیمہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس ولیمہ بنیادی طور پہ وہ غریبوں کے لیے. بٹ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ایک چیز معلوم ہوئی کہ یہ جو ہماری کانسیپٹ ہمارے یہاں چلا آ رہا تھا جس کو ہم دین سمجھ کے کرتے تھے اب یہ دین نہیں ہے، اگر یہ پتہ لگ گیا تو اب فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے دین کو فالو کرنا ہے جو صحیح بات مجھے معلوم ہوئی قرآن اور حدیث سے، یا میں نے اپنی کمیونٹی کے رواج کو، فیملی کے رواج کو فالو کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اس وجہ سے شریعت منہاج امتوں کے اندر بھی فرق تھی. یہودیوں کی ایک شریعت تھی، اب جو یہودی مسلمان ہوئے، جو عیسائی مسلمان ہوئے، وہ دین سمجھ کے کام کرتے چلے آ رہے تھے، اور بنیادی طور پر دین ایک ہی تھا، لیکن اس کے اندر غلط بھی نہیں تھا. اگر وہ ان کا روزہ رکھنے کا عیسائیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو بالکل، لیکن اب وہ مسلمان ہو گئے تو اب ان کا طریقہ چینج کرنا پڑے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ یہ روٹین میں جو کام کرتے چلے آ رہے تھے، جو ان کو فیڈیشن تھی، اس کو چینج کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ عبادت کا ظاہری طریقہ کار یہ ہے، اصل چیز ہے فاستبقوا الخیرات، کہ سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو نیکیوں میں. خیر نیکی، خیرات اس کی جمع، کہ نیکیوں میں آگے بڑھو ایک دوسرے سے، اس کی ایفرٹ کرو. یہ ہے اصل چیز، اور یہ ہے اصل عقل مندی بھی اور ڈیزائربل بھی. کیونکہ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف ہے تمہارا لوٹنا، جمیعاً تم سب کا. فینبئکم، نبا خبر، تو وہ خبر دے دے گا، تو وہ آگاہ کر دے گا تم کو، بیما اس چیز سے، کنتم جو تم تھے، فیہ تختلفون جس کے اندر اختلاف کرتے. جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، اگر کسی کے خیال میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، یا ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، یا اونچی آمین پڑھنی ہے، یا ایسا آمین پڑھنی ہے، یہ تو خیر ویسے ہی ریلیونٹ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں مثال کے طور پر سود کا کاروبار، بے شمار لوگ سود میں انوالو ہیں،
کسی کو کوئی خاص پریشانی نہیں کہ سود کا کاروبار ہو رہا ہے. کچھ اسلامک بینکنگ سے ہو رہا ہے, کچھ نان اسلامک بینکنگ ہو رہا ہے, بٹ سود کا کاروبار ہو رہا ہے, جنرل لوگوں کو ٹینشن. اس چیز میں بڑی ٹینشن ہے کہ وہ اس نے امین اونچی پڑھ دی اور اس نے امین آہستہ پڑھ دی. آپ ان کی مسجد میں چلے جائیں اونچی امین پڑھ دیں تو ہو سکتا ہے آپ کی پٹائی ہو جائے. اتنے سینسٹیوٹی ہے ان چیزوں کے متعلق جن کی امپورٹنس ہی نہیں ہے. تو اصل امپورٹنس یہ ہونی چاہیے کہ جو نیکی کے کام ہے, بھلائی کے کام ہے, اس میں انسان دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرے. اگر کسی کا روزہ یوں ہے اور کسی کا یوں ہے, کوئی ذرا سا جلدی افطار کرتا ہے, کوئی ذرا سا دیر سے افطار کرتا ہے, وہ تو ایک انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرنس ہے. اور اگر نیک نیتی سے لوگوں نے سمجھا ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ہر امت کے لیے, تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک ضابطہ اور طریقہ مقرر کیا, اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا, لیکن اس نے کیا چاہا کہ وہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا کی. تو بھلائیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے, وہ تمہیں آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلافات کرتے رہے ہو. اچھا آگے ہے جی وَأَنِحْكُمْ, اس کو بھی سمجھنا چاہیے. ان کا مطلب تو ہو گیا کہ, اور ان کے اوپر ہوتی ہے جزم. عام طور پہ جب عربی میں جزم کو آگے ملانا ہو تو اس کے نیچے زیر ڈال دی جاتی ہے, تو اس لیے یہاں پہ زیر آگے, اصل میں یہ ان ہے. اس کے بعد ایک باب ہوتا ہے نصر ینصر, یعنی یہ وزن ہے جس کے اوپر بہت سارے ورب آتے ہیں. تو نصر ینصر کے وزن پر ہے حکم یحکم, ہے کاف میم اس کا روٹ ہے, اس کا مطلب ہو گیا فیصلہ کرنا. حکم یحکم سے جو فعل امر جب بنے گا تو آپ یہ جو مضارع کی نشانی ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. جب مضارع کی نشانی کاٹ دیں گے تو پڑھی نہیں جا سکتی, تو پھر پیچھے ایک الف لگاتے ہیں. کچھ معاملات میں مضارع کی نشانی کاٹ دیتے ہیں تو آپ پھر بھی پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر قل, تو پھر قل سے پہلے الف نہیں لگائی جاتی. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہیے, تو کہہ. یہاں پر ہے پہ جزم ہے تو یہ پڑھی نہیں جا سکتی, تو پیچھے ایک الف لگا دیں گے احکم, اور آخری جو لیٹر ہے اس کے اوپر جزم کر دیتے ہیں. تو احکم کا مطلب ہے تو فیصلہ کر, لیکن یہ جو الف ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ الوصل. یہ پکی والی الف نہیں ہوتی, یہ ملانے پر ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب پیچھے سے جڑے گی ان اگر آئے گا اس میں, تو ان کے ساتھ جب یہ جڑ جائے گا تو پھر یہ الف ختم ہو جاتی ہے, اور یہ آ جاتا ہے انحکم, کہ تو فیصلہ کر. تو وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ, اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان, بِمَا أَنزَلَ اللہ, اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور آپ مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی. وَاحْذَرْهُمْ, اور بچیے اس چیز سے, ان کے یفتنوکا, یہ آپ کو فتنے میں ڈالیں, آپ کو پھسلا دیں. ام بعدی ما انزل اللہ الیک, ان چیزوں سے, اس چیز کی کسی بات سے, یعنی ام بعدی ما انزل اللہ, جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف, اس میں سے کسی چیز سے. یہ آپ کو, یعنی آپ مس نہ کر دیں ان کی جو خواہشات ہیں, ان کو کرٹسی میں یا اس خواہش میں کہ یہ دین کے قریب آ جائیں, تو جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے اگر کوئی چیز مینیجبل ہے تو کیسے کی جا سکتی ہے. یا آپ سے جب یہ آ رہے ہیں اور آپ سے فیصلہ کروانے, جو ہم نے کسی بار ڈسکس کیا کہ فیصلہ کروانے آ جاتے تھے منافقین یا یہودی خود بھی, اور پھر جب حضور نے تورات کے مطابق فیصلہ دے دیا تو پھر اس کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے, پھر اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے تو فیصلہ اس کے مطابق ہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. اینڈ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل, آپ ہوشیار رہیں
کہ یہ کوشش کریں گے آپ کو مسلیڈ کرنے کی، تو آپ نے مسلیڈ نہیں ہونا. یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ منہ موڑیں گے فَعْلَمْ تو جان لیجئے انما یرید اللہ اللہ تو یہ چاہتا ہے ان یصیبہم کہ ان کو پہنچے ببعض ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کا، یعنی ان کے بعض گناہوں کی سزا. یعنی اللہ تو پھر اصل میں ان کو گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے کہ یہ آپ کو آ کے مسلیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس پہ پریشان نہ ہوں. اگر آپ نے ان کو تورات کے حساب سے، قرآن کے حساب سے حکم بتا دیا اور یہ پھر بھی اس پر اڑے رہے کہ نہیں ہم نے تو اپنی مرضی سے کرنا ہے، جو ان کا طریقہ کار تھا کہ امیروں کے لیے قانون اور غریبوں کے لیے قانون فرق، تو اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو آپ اس پر پریشان نہ ہوں. یہ تو پھر اپنے گناہوں کی سزا میں اضافہ کر رہے ہیں اور ان پہ اتمام حجت ہو رہی ہے، اور ان کے اوپر جو عذاب ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ جسٹیفائی ہو رہا ہے. اگر یہ اگنورنس میں ہوتے، اگر ان سے بھول چوک ہو رہی ہوتی تو پھر تو ان کو سزا میں بچت ہو سکتی تھی. لیکن اب یہ آپ سے فیصلہ کروا کے اچھی طرح سمجھ کے پھر اس فیصلے سے بھاگنا چاہ رہے ہیں، پھر اگر یہ منہ موڑنا چاہ رہے ہیں تو پھر جان رکھیے کہ یہ اصل میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر وہ جسٹیفائی ہو گیا، اب ان کو عذاب مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو پہنچائے ان کے بعد گناہوں کی سزا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک لوگوں میں سے اکثر تو نافرمانی ہے. اللہ کا عذاب آتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ جان بوجھ سمجھ کر انڈرسٹینڈ کر کے پھر جان بوجھ کے لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کو عذاب آتا ہے اور آئے گا. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اور یہ کہ آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی، اور ہوشیار رہیے اس چیز سے کہ مبادہ آپ کو یہ پھسلا دیں اس میں سے کسی چیز سے جو اللہ نے نازل کیا آپ کی طرف. بس اگر یہ اعراض کریں گے، منہ موڑیں گے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تو ان کو بعض گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے. اور بے شک بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہی ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون کیا پس، تو پھر ہم پس کا ترجمہ پہلے کریں. پس کیا یہ بغون کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا. ویسے بغا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت میں حد سے بڑھنا، تو تلاش کرنا، جستجو کرنا یا بغاوت کرنا بھی اس میں شامل ہوتا ہے جب حد سے آپ نکل جاتے ہیں. تو کیا یہ طالب ہیں، کیا یہ تلاش کر رہے ہیں حکم الجاہلیہ، جاہلیت کے فیصلے کی. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اور کون ہو سکتا ہے زیادہ خوبصورت اللہ سے حکم کے لحاظ سے، فیصلے کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں یا یقین رکھنا چاہتے ہوں. یعنی اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو یہ لوگ جب خدا کی شریعت سے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے اس پر یہ اپنے جو روٹین ہے یا جو اپنے رسم و رواج ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں. یہ اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رواج میں یوں اس معاملے کا فیصلہ ہونا چاہیے تو ہم اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیں. تو جو قانون خدا کے قانون کے خلاف ہے وہ جاہلیت کا قانون ہے. یہ جاہلیت کا مطلب ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ دور جاہلیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھا، یا انسانیت میں اگر تورات کے آنے سے پہلے تھا فارن سے، تو نہیں. ہر وہ قانون جو خدا کے قانون کے خلاف ہے وہ جاہلیت ہے، چاہے وہ اس دور میں ہو چاہے وہ 21ویں صدی میں آ کے ہو. تو اگر کوئی شخص، بات یہودیوں کی ہو رہی ہے، اپلائی سفر ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے بغیر اس سے ہٹ کر کو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ بہترین فیصلہ تو وہی ہوگا جو اللہ نے کیا ہے. جو حکم اللہ نے دے دیا اس سے بڑھ کر کو تو حکم ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کوئی کسی اور حکم کو فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہل ہے، جاہلیت کے فیصلے کو تلاش کر رہا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون تو کیا یہ طالب ہیں
جاہلیت کے فیصلے کے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اپنے دوست۔ وہ یہ ہم ڈسکس ڈیٹیل سے کر چکے ہیں کہ یہ دوست میں بیسیکلی جو شرط ہے جو باقی جگہوں سے پتہ لگتی ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہے، ورنہ ادر وائز تو فار انسٹنس یہودیوں کی خواتین سے شادی کی اجازت ہے، تو آپ نے کسی یہود خاتون سے شادی کر لی یا نصرانی خاتون سے شادی کر لی تو اس کے گھر والے اب آپ کے سرالی بن گئے۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی تو ابھی عیسائی ہی ہے اور اس کے گھر والے بھی عیسائی ہیں اور آپ کے ہم ان سے دوستی نہیں کر سکتے، ہماری ان سے دشمنی ہے۔ یہ اوور آل معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف، ان کے مفادات کے خلاف ان سے دوستی مت کرو۔ بعضهم اولیاء بعض، بعض ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ اس وقت سچویشن تھی۔ یہودی سارے اکٹھے ہوئے تھے، منافقین بھی ان کے ساتھ تھے، اور نصارہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے۔ آج کل بھی ایسی ہی کوئی سچویشن ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے دوستی بنائے، یعنی بیسیکلی یہ واو لام یہ کا مطلب ہوتا ہے دوستی کرنا۔ آنے جب لگتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا، جو باب تفاعل میں لگتا ہے، جو پچھلی آیت میں آیا تھا، اور وہ ان بعض اوقات لکھا جاتا ہے، بعض اوقات محذوف ہوتا ہے، بٹ اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑنا۔ بٹ یہاں یتولہم یہاں دوست بنانا ہے۔ ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، فانہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آج کوئی پاکستان کے مفادات کے خلاف انڈیا سے کوئی دوستیاں رکھتا ہے، اور انڈین فرض کریں پاکستان سے جنگ ہو رہی ہے اور وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور کوئی ان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے، تو پھر وہ انہی میں سے ہے۔ جیسے وہ ایک ہمارے یہاں ڈاکٹر شکیل افریدی تھا، اور سی اے کا ایجنٹ بن گیا تھا، تو تھا تو مسلمان، لیکن پولیٹیکلی تو پھر وہ انہی میں شامل ہوا نا، اور اسی لیے اس کو پھر جیل میں بھی ڈالا گیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھائیں گے، اگر مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اہل اسلام کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں گے، ان کے ساتھ پنگے بڑھائیں گے، تو بیسیکلی وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھائیں گے، پورے مسلمان معاشرے کا بھی نقصان کریں گے، اور اس مسلمان معاشرے میں وہ خود بھی شامل ہیں، تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جنہوں نے جانتے بوجھتے بھی سیدھے راستے کو چھوڑ دیا۔ بنیادی طور پہ یہاں بات ان منافقین کی ہو رہی ہے جو یہود کے اعلیٰ کار بن کر آتے تھے۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بیسیکلی خطاب ان منافقوں سے ہے کہ تم نے ان سے دوستیاں گانڈی ہوئی ہیں، یہ مت کرو، کیونکہ یہ تمہاری دوستیاں مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، مت دوستیاں بناؤ، مت دوست بناؤ یہود اور نصارہ کو، وہ آپس میں دوست ہیں، اور جو کوئی تم میں سے انہیں دوست بنائے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دے گا ظالم لوگوں کو۔